بسم اللہ الرحمن الرحیم والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد أي ثابت رسالته بالمعجزة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ اچھا جی، دوسرا سبب ہے حصول علم کا جس سے یقین حاصل ہوتا ہے، وہ ہے خبر صادق۔ کون ہے؟ خبر صادق، وہ ہے خبر صادق۔ تو وہ ہے دو قسم، جو سچی خبر ہوتی جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، ایک ہے خبر متواتر، ایک ہے دوسری جو خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ یہ بات بالکل واقعہ کے عین مطابق ہے۔ دوسری نوع ہے رسول کی خبر، ایسے رسول کے جن کی رسالت ثابت ہے معجزہ کے ساتھ۔ کیا کہ جی دوسری خبر کی دوسری قسم خبر صادق کی، خبر صادق کی دوسری قسم یعنی جس سے یقین آتا ہے، یقین بھی یہ بات جس طرح کہہ رہے ہیں نفس الامر میں بالکل اسی طرح ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے کون؟ خبر رسول، خبر ہے رسول کی، ایسے رسول جن کی رسالت ثابت ہے معجزہ کے ساتھ۔ خبر صادق کی دوسری قسم ہے جس کے ساتھ یقین حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے رسول کی خبر جس کی رسالت ثابت ہے معجزہ کے ساتھ۔ سونے رسول سے جس نے سننا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، آگے سند سے نقل اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو خبر رسول جو مؤید بالمعجزہ ہے، جن کی رسالت ثابت ہے کس کے ساتھ؟ معجزے کے ساتھ۔ اس رسول کی خبر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو یہ خبر بالکل سچی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوع ثانی خبر رسول، ایسے رسول جو المؤید یعنی المقوی، جن کو قوت دی گئی ہے۔ تو یہ مؤید تائید سے ہے، تائید معنی تقوی یا قوت دینا، قوت دی گئی ہے۔ یہ ثابت رسالتہ، یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ یہ مؤید کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے مقوی، کیونکہ تائید بمعنی تو وہ ہے کہ وہ رسول وہ جن کو تقویت دی گئی ہے معجزہ کے ساتھ۔ تو یہ حاصل معنی بیان کیا ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کی رسالت ثابت ہے کس کے ساتھ؟ معجزہ کے ساتھ۔ سمجھے ہی؟ اے شاباش، اندر معنی کرو فرق کے چلیے۔ اور نوع ثانی خبر ہے رسول کی، ایسے رسول جو تائید کیے گئے ہیں معجزہ کے ساتھ، یعنی ثابت ہے رسالت ان کی معجزہ کے ساتھ۔ جی اور دوسری قسم خبر رسول، ایسے رسول جن کی تائید کیے گئے معجزہ کے ساتھ، یعنی ثابت ہے ان کی جن کی رسالت معجزہ، ثابت ہے رسالت ان کی معجزہ کے ساتھ۔ ترجمہ کرو۔ رسول کی خبر، ایسے رسول جن کی تائید کی گئی یعنی ثابت ہے رسالت ان کی معجزہ کے ساتھ۔ ہونا کیا پڑھو؟ والرسول انسان بعث اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بعث اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ بس رسول شرن کون ہوتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول
ایسے انسان کو کہتے ہیں رسول ایسے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں مخلوق کی طرف۔ مخلوق کون؟ انسان جن بالاجماع مخلوق کی طرف کس لیے بھیجتے ہیں؟ لتبلیغ الاحکام، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے۔ احکام سے مراد عام ہے کہ عقیدہ یہ ہونا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ عقائد یہ ہیں اور عملی زندگی اس طرح گزارنی ہے، یہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ تعریف کرو دھیان نال، پہلو پیر تے پھر مرید۔ جی، رسول ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ احکام کی تبلیغ کے لیے جس کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف۔ مخلوق انسان تے جن بھی نال ہی نے، جی، بندوں میں جا کے تے پھر مطلب جن نکل جان۔ جی احکام کی تبلیغ کے لیے۔ آخوت تمہیں رسول ایسا انسان ہے جس کو ویسے تو جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو فرشتوں کو بھی کہا بل عباد مکرمون۔ جی تو جن بھی جو مسلمان ہیں وہ سارے عباد ہیں۔ جی رسول انسان ہے کہ بھیجتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے۔ سنیں جی، یہ ہے کیا؟ رسول کی تعریف۔ رسول کی تعریف، سمجھ گئے جی؟ وقد وقد یشترط فیہ الکتاب، بعض نے شرط کی ہے رسول میں کتاب، اے ینزل علیہ، کہ رسول کے ساتھ کتاب بھی آئے، رسول کے ساتھ کتاب بھی آئے، یہ شرط کی ہے بعض نے بھی، کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا جی؟ اور بعض نے رسول کے لیے کتاب بھی شرط کی ہے۔ شرط کی ہے، کیا کیا وہ؟ بعض نے شرط کی ہے رسول میں کتاب بھی شرط ہے بھی، کتاب بھی ہو ان کے ساتھ۔ بخلاف النبی فإنہ عام، برخلاف نبی کے، نبی بھی ان تعریف ہوئی ہے کہ انسان ہے کہ بھیجتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف احکام کی، لیکن ان کے لیے نئی کتاب کا ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ عام ہے۔ جی ہاں جی، برخلاف نبی کے، کیونکہ نبی عام ہے، عام ہے۔ ہاں جی، کیا کہ برخلاف نبی کے کیونکہ نبی عام ہے۔ ہوں وہ گل پڑھو تو پھر معجزہ پڑھ دیں ذرا جاگیا جی، مہربانی فرمایا جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ والرسول انسان، رسول سوال ہے کہ رجل کیوں نہیں کہا؟ رجل کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب دیا اس لیے کہ بعض علماء گئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت کی طرف، جی، لیکن اس بعض کے قول میں اعتراض ہے کہ یہ قول متروک ہے، یہ قول، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اثر ہے کہ سونیو ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر رجال بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے واحد کی ہے۔ تو آخری رسول سرکار ہے، تو سرکار رجل ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی عورت رسول نہیں ہے۔ سنیں جی ایشا بس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیۃ، کی جو نسخہ ان کے پاس تھا اس میں یہ بھی لفظ تھا کہ احکام تقیید بالشرعیہ، جی تقیید یہ توضیح ہے، اور لے تبلیغ کا جو لام ہے نا، لے تبلیغ احکام کی تبلیغ کے لیے، یہ لام اشاعرہ کے نزدیک، لام کون سا ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک یہ لام غایت اور عاقبت کا ہے، یعنی نبی کے تشریف لانے کا جو مقصد ہے، غایت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام پہنچانے، اللہ کے
جیسا کہ شاعر کا قول ہے لدو للموت، جنو موت کے لیے، یعنی انجام اور آخر کار کیا ہوگا؟ وابنو للخراب، بناؤ خرابی کے لیے، کہ بھی کوٹھی بنے گی تو پیرو آخر کار انہیں کی ہونے، تو یہ لام ہے عاقبت کا۔ بے نبیوں کا بھی تشریف لانے کی جو جناب کام ہے وہ کیا؟ اللہ کے حکام پہنچانے۔ اور لا للغرض، یہ لام غرض کا نہیں ہے، یہ لام توجہ کرے جی، وجہ کیا ہے؟ یہ لام غرض کا کیوں نہیں ہے؟ کہ بھی اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں تو اللہ کی غرض یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال لا تعللوا بالاغراض عندهم، وہ جملہ ہے کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اللہ کے اللہ تعالیٰ غرضوں سے پاک ہے، کیونکہ غرض ہونا یہ احتیاجی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ احتیاجی سے پاک ہے۔ تو لا تعللوا بالاغراض عندهم، سنیں جی، اور مخالفت کی ہے اشاعرہ کی، اور جتنے اشاعرہ آکھنو ماتریدیہ سارے کٹھے رہو سوائے چند مسائل تو کہ جاتا لو، اس لیے کہ مطلب سارے اشاعرہ پکائی رکھو دیکھو جی ماتریدیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں آئی ہے جی، اس لیے کہ میں مخالفت کی ہے اشاعرہ کی اس مسئلے میں معتزلہ نے اور بعض فقہائے حنفیہ نے، سنیں جی پھر انہوں نے کہا کہ یہ لام غرض کا ہے۔ اب یہ غرض ہماری نظر سے ہوگی کہ رسولوں کو بھیجنے کی غرض مخلوق کے لیے کیا ہے، پھر یہ معنی کریں اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے احکام پہنچانے ہیں جی۔ توجہ، اور یہ بالاحکام ہے نا، احکام جمع حکم کی، حکم کیا ہے؟ مراد حکم سے نسبت جزیہ، نسبت ہر حکم شرعی، ہر شرعی انبیاء پہنچاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں حکم سے مراد حکم یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ افعال کے ساتھ۔ اگر یہاں لتبلیغ الاحکام میں حکم سے مراد یہ معنی لیں کہ بھئی اللہ کا خطاب جو متعلق ہے کس کے ساتھ، تو اعتراض کیا گیا اس پر کہ پھر احکام سے اعتقادیات نکل گئے، کیونکہ وہ افعال کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو عقیدے ہیں جی، حالانکہ اعتقادیات اہم ہیں ان کا جن کو انبیاء پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ سازی ہے، او لوگو بت پرستی چھڈو، ایک اللہ نو منو، ایک ہی ہے عقیدہ ہے جی۔ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کیا ہے یہ قید ہے، بنیادی چیز ہے، تو وہ اس طریق سے یہ نکل جائیں گے اگر یہ مراد اللہ پہلا وہ کیا نسبت جزیہ۔ اور وارد کیا ہے بعض علماء نے تعریف پر، جو پچھلی تعریف ہے اولاً بائیں طور کہ یہ جو تعریف ہے یہ نہیں شامل ان کو جو مبعوث کیے گئے اپنے پہلے نبی کے دین کی پکا کرنے کے لیے، جیسا کہ حضرت یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تقریر کے لیے۔ اچھا جی، آپ کی قبر بغداد میں بنی ہوئی ہے، اس پر جو دلیل دیتے ہیں نا، وہاں مجاور بھی بیٹھے ہیں، وہ پیسے جیسے کماتے ہیں، ٹھیک، بہت بڑی اونچی قبر ہے، لیکن دلیل جو دیتے ہیں نا کہ واقعتاً یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ اصل ہے نا کہ بغداد جو ہے وہ اجے پرسوں بڑے ہیں، اور پرسوں تو مراد اس دن پڑھے نہیں بھیجے تو شہن شاہ ایران دے زمانے کو نہیں سی گا، نو شیروان دے زمانے صرف باغ سی، تو قبرستان کس طرح بن گیا؟ شہر بنے بعد میں قبریں بنے وہ تو ٹھیک ہے، سمجھے ہی، تو بھئی آپ کی قبر تو وہ بئی تو نہیں ہے، قبر بن سکتی ہے، تو اصل میں اس پر جو وہاں دلیل دیتے ہیں نا بغداد میں، وہ دلیل یہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر وہاں ہے، کہاں؟ بغداد میں۔ تو امام احمد بن حنبل نے دعا مانگی تھی، یا اللہ
کہ اگر یہ یوشع علیہ السلام ہم نے واضح بات سنی ہے، آپ کو مجھے سند سنا ہے ساری راویوں کی، مجھے نہیں پتہ، جو بات وہاں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یوشع علیہ السلام ہیں کہ قبر ہے. وہ کہہ کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کریم اگر یہ یوشع علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ تو نبی ہیں تو یا اللہ پھر اسی شہر میں میری موت ہے جہاں تیرے ایک نبی ہیں، اگر نہیں تو یا اللہ میری موت اس شہر میں ہے جہاں تیرے کسی نبی کی قبر ہو. یہ وہاں بغداد میں بات مشہور ہے کہ دعا مانگی کنہوں نے؟ آپ ادھر ہی فوت ہوئے. تو اب آپ نے جو دعا مانگی ہے یہ کوئی نص تو نہیں ہے نا کہ بھی آپ کی دعا بھی قبول ہوئی اور پھر اسی پر یہ ہم فتویٰ جاری کریں، لیکن وہاں جو بات مشہور ہے نا کہ یہ یوشع علیہ السلام کی ہی قبر ہے، اس پر یہی دلیل دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یوشع علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، لیکن یہ تو پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تقویت کے لیے اس کو آگے چلانے کے لیے آئے تھے. جی انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں اس کا جواب ہے کہ بِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ إِلَى مَن لَّمْ دعوت سابقاً، کہ آپ ان لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نہیں پہنچی تھی. تو پھر وہ لتبلیغ الاحکام ہو گئے نا مخلوق کی طرف کہ نہ ہوئے. بس دوسرا وثانیاً دوسرا تو سوال کہ یہ تعریف نہیں شامل اس نبی کو کہ وحی کی گئی اس کی طرف اپنی ذات کی تکمیل کے لیے فقط، کہ وہ جس کا وحی کی گئی اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کہ تم اس طرح زندگی گزارو. تو وہ تبلیغ احکام تو کوئی نہ ہوا. کیوں ہوا؟ وہ تو اپنی ذات کے لیے. مثلا زید بن عمر بن نفیل کرشی، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وحی ہوئی اس طرح تو زندگی گزار. اس سوال کا جواب ہے کئی وجوہ سے. اول التقادیر الاعتباریہ، جی کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے تقادیر، کیا مطلب کہ بھئی یہ جو ہے نا بھئی یہ جو کہا کہ اپنے لیے ان کو وحی ہوئی ہے، یہ اعتباری تقدیر ہے. جی اگر ایسا ہو تو ثانی یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ انہوں نے نئی دعوت دی مخلوق کو. کنہوں نے؟ عمر بن بھی انہوں نے اپنی دعوت نہیں دی، کیونکہ تحقیق روایت ہے کہ آپ تقریر کرتے تھے اے لوگوں آؤ میری طرف، پس نہیں باقی رہ گیا دین ابراہیم خلیل پر کوئی بھی سوائے میرے. تو پھر تبلیغ ہوگی نا جی. اور تیسرا جواب ہے کہ زید بن عمر کی جو نبوت ہے وہ نہیں ثابت، وہ اس پر سوال ہے. وہ حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی. تو یہ تو درمیان میں ہے، لہذا یہ نبی نہیں ہے. اچھا جی دھیان کریں جب وقد یشترط فیہ یعنی یہ کہ نازل کی جائے اس ہستی پر کیا برخلاف نبی کے، کیونکہ وہ ان ذرا سنا جب مسئلہ جان اس بات کو کہ اختلاف ہے رسول اور نبی کے درمیان نسبت میں کئی مذاہب پر. کئی دھیان کریں جی. اول کہ نبی اور رسول دونوں برابر ہیں، اور یہی مختار ہے مصنف کا، علامہ نصفی کا اور شارح رحمہم اللہ کا، اور شرح مقاصد میں بھی یہی ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. کون؟ نبی اور رسول. لیکن اس پر وارد اگر یہ قول کیا جائے، وارد ہے اس پر قول تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. جی آگے انہوں نے بات چھوڑ دی، محسن نے وضاحت کی ہے کہ یہاں عطف ہے،
کس کے درمیان؟ توطف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ الآیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ استغفر اللہ، دوسرا قول، پہلا کیا ہے متساویان، دوسرا قول کہ رسول اور نبی کیسے، کہ رسول وہ ہوتے ہیں جو لاتے ہیں شریعت جدید، نبی وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت نہیں لاتے، پہلے نبی کی تائید کرتے ہیں۔ تب بالکل متباین ہو گئے نا کہ نہ ہو گئے؟ لیکن اس پر سوال ہے کہ یہ قول بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ رسول بھی تھے، اور اگر یہ دونوں متباین ہوں تو ایک ذات میں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے سمجھ۔ تیسرا مذہب کی شے یہ ہے کہ رسول عام ہے، جی رسول نبی خاص ہے، رسول اس لیے کہ لِأَنَّهُ رسول جو ہے وہ ملک سے بھی ہے اور نبی جو ہے وہ صرف خاص کر کے، جی ایشا بس ہے۔ چوتھا مذہب، جی جمہور کا قول جو متن میں کتاب میں کہ نبی عام ہے، کیا ہے بس۔ پھر جمہوروں کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اور نبی کے اندر صاحب کتاب ہونا، بولو اب اس پر سوال ہے کہ رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا، وہ رسول اکبری کا حاشیے پر بھی یہ مسئلہ پڑا تھا جی کہ وہی ہے، اور استاد جی میں تو کوئی نہیں سمجھی، اور اعتراض کیا گیا اس پر اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ کتابیں ہیں 114، کتنی؟ اور ان میں سے بڑی 4 ہیں، تورات، انجیل، یہ جس طرح نازل ہے اس ترتیب سے نام لیا ہے، مطلب کہ قرآن پاک کا نام پہلے کیوں نہیں ہو اللہ دی کتاب بنے ہو اللہ پہ، اور باقی جو ہے ان کا نام کیا ہے؟ اب صحف جو ہیں، اب یہ 4 کتابیں تو 4 نبیوں پر آئی ہیں، 4 رسول ہو گئے، 4 کتابیں ہوں گے، باقی کا نام کیا ہے؟ اچھا 4 نکالیں 100 پیچھے کتنی ہیں؟ ان میں سے آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ شیس علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10، ایک نسخے میں پورے ہو گئے۔ اب نبی کتنے ہوئے؟ 4، شیس علیہ السلام، نہ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، 8 کتابیں پوری ہو گئی، کتابیں ساری پوری ہو گئی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ رسول جو ہے وہ 313 ہیں، رسول، اب کتابیں تو ساری 8 پر پوری ہو گئی، تو ہر رسول کے لیے کتاب نہیں۔ تو فرمایا بعض علماء نے کہ شرط کی گئی ہے رسول میں شرع جدید، کیا کہ فرق ہونا چاہیے، وہ بنیادی عقائد میں نہیں، توحید میں نہیں، ہر نبی نے کوئی دوسری توحید دسنی نہیں، یعنی جو مسائل ہیں معاملات ہیں اس میں تو فرق ہے۔ شرع جدید برخلاف نبی کے، بعض نے یوں کہا ہے جی وہ کتابوں پر اعتراض کی وجہ سے، تو پس جائز ہے یہ کہ ہو نبی بلانے والا کدھر؟ دوسرے نبی کی شرع کے، جیسا کہ یوشع علیہ السلام تھے، دعوت بلاتے تھے کدھر؟
اس پر اعتراض ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام تو رسول ہے جیسا کہ قرآن میں ہے، سنیں جی اور پڑھ چکے ہو، اور وکان علی شرع ابراہیم علیہ السلام، بے رسول کے لیے شرع جدید ہونی چاہیے، تو اسماعیل علیہ السلام رسول ہے، قرآن کے ساتھ ثابت ہے، لیکن آپ والد صاحب کی شریعت کے تابع تھے جی۔ بعض نے کہا ہے رسول وہ ہستی ہے جس کے پاس، یعنی یہ سوال ہوتے ہیں پھر انہوں نے توجیہ کی ہے نئے مذہب، اور نبی وہ ہستی ہے کہ جائز ہے کہ اس کے پاس وحی آئے جی بجاخر کے ساتھ، یعنی الہام کے ساتھ یا منام کے ساتھ بس۔ پھر اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ نبی کیا ہے تو واجب ہے یہ کہ ہو رسول مصنف کی کلام میں او خبر رسول کی، جو مصنف نے کہا ہے خبر رسول، تو اگر نبی کیا ہو عام موقع سے رسول سے ثابت ہو جائے کہ نبی عام ہے، تو پھر اب واجب ہے جو متن میں نہیں ہے خبر رسول مصنف کی کلام میں، اس کا معنی کریں گے من ارسلہ اللہ، جن کو خواہ وہ سنیں جی تاکہ سب آئے نا، سب کی بات ہو رہی ہے نا، ہر نبی کی بات سچی خبر ہے، ورنہ بانا بنے گا کہ صرف جو رسول ہیں انہوں نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی، جو نبیوں نے دی ہیں وہ خبریں سچی نہیں ہیں، نعوذ باللہ جی۔ تو اس لیے معنی کریں گے کیا، یا ہوگا مجاز مرسل، کیا ہوگا، کیا مطلب، خاص بول کر مراد عام لینا، یہ مجاز ہے نا، اور چبی علاقے چلو پڑھیں دو ترہ بار تو پڑھے نے پھیرے تو آئے نے جی، اچھا سمجھے ہی، یہ مطلب ہے جی عام، وگرنہ لازم آ جائے گا یہ کہ مرسل کے غیر کی جو خبر ہے پھر وہ تیسری قسم بن جائے گی، پھر وہ خبر صادق سے تیسری قسم بن جائے گی، تو حالانکہ دو ہیں، ایک خبر متواتر ایک خبر، تو رسول کا معنی کریں گے عام، وہ ہستی جس کو اللہ نے بھیجا ہے، خواہ وہ رسالت سے متصف ہے یا نبوت سے، اے شاباش سے معنی کریے۔ اور رسول ایسے انسان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھیجا ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شریعہ کی تبلیغ کے لیے، اور شرط کی گئی ہے رسول میں کتاب برخلاف نبی کے، کیونکہ نبی عام ہے، جن علامہ تفزانی صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہیں، والمعجزۃ امر خارق بالعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ تعالی۔ اچھا جی، رسول کون ہوتے ہیں؟ جن کی نبوت ثابت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ اب معجزہ کی تعریف کرتے ہیں علامہ تفتزانی صاحب کہ معجزہ کیا ہوتا ہے جی؟ معجزہ ایسی شے ہے، ایسا امر ہے جو خارق مخالف للعادت الہیہ ہے۔ کیا کہ جی؟ معجزہ ایسی شے ہے، ایسا امر ہے جو مخالف ہے عادت الہیہ کے۔ پھر ایک باری، معجزہ ایک ایسا امر ہے جو مخالف ہے عادت الہیہ کے۔ کوسیدہ بھی، جس کے ساتھ قصد کیا جاتا ہے اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جو ہستی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کہ جی؟ قصد کیا جاتا، جس کے ساتھ قصد کیا جاتا، قصد کیا جاتا ہے بے ہی، اس معجزہ، بے ہی سے کا مرجع معجزہ تو مؤنث ہے، تو بھی شے بے ہی کا مرجع ہے، جو تعریف دے وچ امر کی مذکر ہے جی،
تو مراد امر سے معجزہ جی، قصد کیا جاتا ہے معجزے کے ساتھ اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جو ہستی دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بیان کر سارا یہ کو سمجھ آتی تھے جدیے معجزہ ایک ایسا امر ہے جو مخالف ہے عادت الہیہ کے، قصد کیا جاتا ہے اس کا وہ خارق کا من کیا مخالف، ساتھ جو معجزہ کے ساتھ اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جو دعویٰ کرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ایک باری معجزہ ایک ایسا امر ہے جو مخالف ہے عادت الہیہ کے، قصد کیا جاتا ہے اس معجزہ کے ساتھ اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ادھر دیکھو والمعجزہ، پہلے تو یہ ہے کہ یہ تا کیسی ہے بھئی، اصل میں معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ نبی کے لیے نشانی ہوتی ہے، تو نشانی کا عربی میں لفظ کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ تو چونکہ معجزہ یہ نشانی ہے اس لیے اس کو معجز نہیں بلکہ آیت کا معنی وہ آیت قرآن نہیں کرنا، لغوی معنی۔ یا یہ تا کس کی ہے؟ یا جب اسم فاعل کو نقل کیا وصفی معنی میں تو تا نقل کی ہے، تا جتنی بھری پڑھے جب جیسے کافیہ شافیہ وہ نقل کی تا ہے جی۔ معجزہ امرن اے خارقن اے للعادت اے، مسئلہ سمجھے پیچھے بھی آیا ہے، اشاعرہ نے کہا ہے ہر فعل کہ بار بار ہو صدور اس کا جی ان الحق کے سبحانہ ہو، اللہ سبحانہ اسے جس فعل کا صدور بار بار ہو حتیٰ کہ وہ فعل طبیعتوں کو کے ساتھ اس کی الفت ہو جائے، جیسے یہ معمولات سارے چل رہے ہیں حتیٰ کہ ہو جائے وہ فعل معلوف کن کے نزدیک، سنیں جی۔ تو بعض نے یوں معنی کیا ہے کہ ہر فعل جو جاری ہو کس پر؟ عادت پر، اور ہر فعل جی نہ کیلا ہوا جار نہ العادت، تو پہلا جو ہے نا وہ جو طبیعت کو مالوس ہو گیا وہ ہے عادت الہیہ کے مطابق، یعنی اکثر یوں ہوتا ہے، اور ہر فعل کے جس کا تکرار نہ ہو اس طرح کبھی کبھار ہو، وہ کبھی اس کو کہتے ہیں خارق للعادت، خارق یعنی یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یوں کرتا ہے پھر اس کو روک کے یوں کرتا ہے، یہ نہیں، یعنی جو کبھی کبھار ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خارق للعادت ہوتا ہے، سمجھا جی؟ ایشا بس یہ تو معنی کیا جی، کوسیدہ بھی قصد کیا گیا اس کے ساتھ اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کیا ہیں، دھیان کریں جی، یعنی ارادہ فرمایا اللہ حق سبحانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے ساتھ اس کا یعنی ان کے صدق کے اظہار کا، سنا جی یا مراد ہے کہ ارادہ فرمایا صاحب معجزہ نے اپنے صدق کے اظہار کا، اور لیکن کہتے ہیں اول اظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں جن کو بھیجا ان کے صدق کے اظہار کا جی۔ اب سمجھا جائے یہ پوری بات آگے وہ خود کہہ رہے ہیں آگے جناش جہاں نبوت کا باب آئے گا نا رسالت کا، یہ تو توحید چل رہی ہے، وہاں یہ مسئلے مزید تفصیل کے ساتھ شرح میں آئیں گے، متن میں بھی۔ نکل گیا اس کے ساتھ کرامت، کون نکل گئی؟ استدراج نکل گیا، احانت نکل گئی، جادو نکل گیا، ان کے آگے وضاحتیں آئیں گی، یہ سارے یہاں سے متوجہ کر رہے جی۔ اعتراض کیا گیا تعریف پر جی کہ نبوت کے مدعی کا جادو جی
جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بلا حق جی، اس کا جو جادو ہے وہ اس میں بظاہر داخل ہو گیا جی۔ جو شخص دعویٰ نبی ہے نہیں ہے لیکن اس نے نبوت کا اور پھر اس نے جادو کا اظہار کر دیا ہے، تو جادو بھی تو خرق عادت ہی ہے جی، تو اب تعریف کے اندر وہ داخل ہو گیا جی۔ تو اس کا جواب ہے اولاً کہ جادو خرق عادت نہیں ہے، جادو عادت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں نے علماء نے ذکر کیا جادو کو خوارق میں مجازن کیوں لتوقف ہی علی اسباب مخصوصہ، کہ جادو اسباب مخصوصہ پر موقوف ہوتا ہے۔ کلما باشرہا، جب کوئی مباشرت کرتا ان اسباب مخصوصہ کی کوئی ایک، تو صادر ہو جاتا اس سے وہ فعل، تو یہ امر عادی ہے، خرق عادت نہیں ہے۔ اگر تو کہے تو پس اسی طرح کرامت صادر ہوتی ہے تصدر عن کل، ہر اس شخص سے جو مباشرت کرتا ہے کس کی، جو ولی ہوتا ہے، باوجود ہے کہ وہ، تو پھر کیا بنے گا جی، وہ تعریف سچی آگی، خرق عادت تو پایا گیا جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کرامت کا ظہور ولی کے لوازم سے نہیں ہے، ولی کے اور نہ ہی ولی کی استطاعت میں ہے کہ جب چاہے تو کیا کرے، اس طرح نہیں ہے جی۔ جی دھیان کریں جی، بلکہ ہر وہ بندہ، دھیان کریں جی، جو مباشرت کرتا ہے مجاہدات کی خوارق کے ظہور کے لیے، وہ ولایت تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جو مجاہد اس لیے کرتا ہے کہ بھی مجھ سے خرق عادت چیزیں ظاہر ہوں، وہ درجہ ہے، چونکہ یہ نیت ہی بد ہے، ولی تو تابع داری سے بنتا ہے جی، اس طرح تو نہیں بنتا جی، اور نہیں ظاہر ہوتی اس سے کرامت۔ دوسرا جواب، نہیں تسلیم کرتے ہم متنبی اور تنگی زوری نبی، کہ نہیں تسلیم کرتے ہم کہ متنبی کا جادو قصد کیا گیا اس کے ساتھ اس کے صدق کے، اس لیے کہ صدق کا ظہور متفرع ہے صدق کے پائے جانے پر، تو اس میں تو صدق ہے ہی نہیں ہے جی۔ تیسرا جواب، خارق کا ظہور متنبی سے ممنوع ہے بے حکم العادت الہیہ، اور واقعہ نہیں ہوا بالاستقرام، کس سے، جھوٹے سے، اس نے جو کہا ہو ایسا ہوا نہیں ہے، بلکہ الٹ ہوا جی، بلکہ بل افادت الاشری و صحابی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خرق عادت ظاہر کرے، اس کو محال کہا ہے، ورنہ نبی میں اور جھوٹے میں فرق مسئلہ بن جائے گا جی، سمجھ گئے ہو، اے شاباش جی۔ اگرچہ ہم نہیں مطلع ہوئے اس کے محال ہونے کی وجہ پر، وہ انہوں نے لیکن محال کہا ہے جی۔ پوری بحث آئے گی انشاءاللہ نبوت کے باب میں، آگے سمجھیں، ہر ایک مسئلے ہوتے پوری بابا کوشش کرے گا تنوں گل سمجھانے دی، متن بھی ہے، شرح بھی ہے، تو تے بزرگاں دے بھی ساری کوشش کر رہے ہیں، تہاڈی بارگاہ وچ لگا پیا ہاں جی۔ معجزہ ایک شے ہے جو خارق ہے عادت الہیہ کے، قصد کیا گیا ہے اس امر کے ساتھ، اس ہستی کے صدق کے اظہار کا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جی۔ اور معجزہ ایک شے ہے جو خارق ہے عادت الہیہ کے، قصد کیا گیا ہے امر کے ساتھ اس بندے کے صدق کے اظہار کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جی۔